ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ اسلام آباد، پشاور، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لاہور، فیصل آباد، جھنگ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ اسکردو، ایبٹ آباد، سوات، کوہاٹ، لوور دیر، مانسیرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایک روزہ دورہ کابل جاری ہے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ کابل پہنچا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان وزارت خارجہ آمد۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان وزراء خارجہ کا اجلاس جاری ہے۔ پاک افغان وزراء خارجہ اجلاس میں تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم اور افغان نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کی بحالی اور جدت کے لیے اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس کی صدارت کی۔ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود زرعی شعبے میں ترقی میں کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی گھریلو صنعتوں، چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار اور سٹوریج کی سہولتوں کو فروغ دے کر شعبے کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں زرعی ڈیجیٹائزیشن، سائنسی حکمت عملی اور پانی کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ 5 ورکنگ کمیٹیاں فوری طور پر تشکیل دی جائیں اور 2 ہفتوں میں سفارشات پیش کی جائیں تاکہ زرعی خود کفالت کی راہ ہموار ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں 0 پولیو کیسز کا ہدف مقرر کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے۔ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی 0 کیا جائے تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی بنائی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اضلاع میں یونین کونسل کی سطح پر انسداد پولیو مہم کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو مائکرو پلان پر مکمل عمل درآمد کرنے کی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے 0 پولیو کا ہدف بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی بچے کا پولیو کے خطرے میں ہونا ناقابل برداشت ہے۔ صوبائی سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مہم کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے اجلاس 21 اپریل سے 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محمد اورنگزیب چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے وزراء خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹس کے اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی دورے کا حصہ ہے، جبکہ عالمی کریڈٹ ریٹنگز ایجنسیز، کمرشل اور سرمایہ کار بینکس کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر خزانہ سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشنز کا بھرپور حامی رہا ہے اور عالمی امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے عام مشنز جنرل جین پیر کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی فوج اور پولیس نے کئی امن مشنز میں کامیاب کردار ادا کیا۔ پاکستانی افسران UN میں دوبارہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کی کامیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر بات کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کروانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولیس سروسز میں خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جنرل جین پیر لاکوا نے پاکستانی پولیس افسران کی UN میں دوبارہ بحالی پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اقوام متحدہ امن مشنز مشکل حالات میں بھی عالمی امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہٹ جانے کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے، جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر جرح کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ دعوے پر خود دستخط کیے، جس کی تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر خود میرے پاس آیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ الزامات ٹی وی پر لگائے گئے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ دونوں چینلز کے یہ پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے۔ وکیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آج تک آپ کے خلاف از خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا؟ اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے ہیں۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان آرمی کی میزبانی میں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت 15 ممالک کی افواج نے شرکت کی ہے۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے 14 سے 18 اپریل تک خریال گیریجن میں منعقد کیے گئے، جن کا مقصد تھا فوجی ٹیموں کے درمیان جنگی مہارتوں کا تبادلہ، پیشہ ورانہ تجربات کی شراکت اور جدید جنگی صلاحیتوں میں اضافہ۔ 60 گھنٹوں پر مشتمل یہ سخت اور بھرپور پیٹرولنگ مشق پنجاب کے نیم پہاڑی علاقوں میں کی گئی، جہاں پاکستان آرمی کی 7 ٹیموں اور نیوی کی ایک ٹیم سمیت 15 دوست ممالک کی افواج نے حصہ لیا۔ شرکت کرنے والے ممالک میں بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکیہ، امریکہ اور ازبکستان شامل تھے، جبکہ بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، کینیا، میانمار اور تھائی لینڈ کے نمائندے بطور مبصر موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے عالمی سطح پر ایک معتبر اور مقابلہ جاتی فوجی مشق کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جو پیشہ ورانہ تربیت کے معیار کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا ہے۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی، تمام ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی برداشت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان آرمی کردار، جرأت اور مہارت جیسے اعلیٰ سپاہیانہ اوصاف کی حامل ہے، جنہیں ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی مشقیں باہمی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں حکمت عملی، تربیت اور ٹیم اسپرٹ کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں اور انفرادی شرکاء کو انعامات سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی مبصرین اور دفاعی اتاشیوں نے مشق کے انتظامات کو اعلیٰ درجے کا قرار دیا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سینٹ اجلاس کے بارے میں ایوان صدر سے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سینٹ کا اجلاس منگل 22 اپریل کو دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں اہم قومی امور، قانون سازی اور دیگر پارلیمانی کارروائیوں پر بحث متوقع ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلنگ اور گدہ گردی کی روک تھام کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے تمام ایئرپورٹس کے ارائیول اور ڈپارچر کاؤنٹرز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے سے مسافروں کی نگرانی میں مدد ہوگی۔ ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر سے تمام امیگریشن سربراہان کو مراسلہ بھی موصول ہو چکا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایئرپورٹس پر سی سی ٹی وی کی نگرانی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ مریم نواز نے یورپی یونین کو پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ وفد نے حکومت پنجاب کے ترقیاتی اقدامات کو بھی سراہا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپین یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری اور دیگر اہم شعبہ جات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور کہا کہ یورپین یونین پاکستان کا صرف شراکت دار ہی نہیں بلکہ دنیا میں استحکام کی ایک مؤثر آواز بھی ہے۔ انہوں نے وفد کو تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان یورپین یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کی برآمدات، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان انسانی حقوق، لیبر ریفارمز اور تمام بین الاقوامی تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا
کا کہنا تھا کہ پنجاب پاکستان کی معیشت کا دل ہے اور حکومت سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب زراعت، توانائی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی منصوبوں میں یورپین یونین کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا، پاکستان کا نوجوان باصلاحیت اور متحرک ہے، جسے عالمی جاب مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے ٹریننگ کورسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ تیسرے سال بھی ایراسمس منڈس اسکالرشپ حاصل کرنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پرعزم ہے۔ آخر میں یورپین یونین کے وفد نے حکومت پنجاب کے اختراعی اقدامات کو سراہا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی۔ عبدالعلیم خان کی زیر صدارت N5 GT روڈ پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ ملک بھر کی GT روڈ کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی حکمت عملی پر کام ہوگا۔ پشاور سے کراچی تک GT روڈ کی تعمیر و مرمت 2 مراحل میں مکمل کریں گے۔ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کے لیے GT روڈ کی 3 لین میں اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان میں GT روڈ کو کشادہ کیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ N5 کو درست حالت میں رکھنا اور بروقت توسیع و مرمت اہم ہے۔ فنڈز کی دستیابی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ کاروباری افراد کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں غیر ملکی فوڈ چینز پر 20 کے قریب حملے کیے۔ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فوڈ چین پر حملوں پر 12 FIR درج کی گئی اور 142 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے، 15 افراد بھی گرفتار کیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ حملہ آوروں کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ معافی تلافی کرنے لگے۔ حملہ آوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کل سے پورے پاکستان میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے خود کو واقعات سے علیحدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد اپنے کیے عمل پر شرمندہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو درپیش ویزا مسائل کی ایک بڑی وجہ ملک میں فقیروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بھیک مانگنے والے موجود ہیں، جن میں سے کئی بیرون ملک جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید بتایا کہ سیالکوٹ میں 2 بار فقیروں کے خلاف کارروائی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی بھرمار برقرار ہے۔ ویزے کے حصول سے متعلق متحدہ عرب امارات کی نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اس وقت 6000 کے قریب افراد وزٹ ویزے پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسرے ممالک ہمیں سہولیات کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھیک مانگنے والوں کا مسئلہ نہ صرف معاشرتی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ مرشد اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وفاقی حکومت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ بات چیت کے عمل کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ یہ فیصلہ دیر سے کیا گیا، لیکن دیر آئے درست آئے کے مصدقات اقدام خوش ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کئی بار وفاق سے مطالبہ کر چکی تھی کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، اس لیے اسے حساس عمل میں صوبے کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بات چیت کا عمل سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت واقعی خطے میں پائیدار امن چاہتی ہے تو اسے سنجیدگی کے ساتھ پختونخوا حکومت اور دیگر متاثرہ فریقین کو مشاورت میں شامل کرنا ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے اس امید کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت اب سنجیدہ رویہ اپناتے ہوئے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی اختیار کرے گی تاکہ افغانستان سے مذاکرات کے ذریعے پائیدار اور دیر پا امن ممکن بنایا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سوادی کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے ان کی عقل چل چکی ہے۔ راولپنڈی کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، بانی پی ٹی آئی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے بات کرے گا۔ اعظم سوادی نے کہا کہ باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف الوی کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے پچھلے ہفتے آنا تھا لیکن اب وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، بات چیت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نہیں ہونی، وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کر چکے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بانی سے ملاقات میں کہا کہ مانسیرہ میں میرا 1 لاکھ ووٹ تھا،
اب ایک بھی نہیں. پارٹی کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں اب ہماری وہ حیثیت نہیں رہی, اب صرف بانی پی ٹی آئی اور عوام کا ساتھ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر مجھ پر تنقید پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے. گورنر نے یہ کہا کہ پرامن خیبر پختونخوا ترقی کی ضمانت ہے. مائنز اینڈ منرلز کانفرنس خیبر پختونخوا کا مستقبل ہے. پی ٹی آئی والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے وزراء چور ہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے. صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کابل کے دورے پر ہیں. افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. افغان سرزمین سے سی پیک پر حملے بند ہونے چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ چند دن میں یا تو وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی نوکریاں چلی جائیں گی یا بل پاس کریں گے. میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیسے منرل بل پر اختیار نہیں دیتے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اگلے بجٹ میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا ہے. احسن اقبال نے N25 قومی شاہراہ کی تعمیر 2 سے 3 سال میں مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو وفاق کی طرف سے دیگر منصوبوں کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. احسن اقبال نے کہا کہ اگلے بجٹ میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کریں گے. معدنیات بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے مزید کہا کہ جو لوگ مزدوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صوبے کو پسماندہ رکھ کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے. حکومت کی جانب سے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ انخلا کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں افغان شہری وطن واپس روانہ کیے گئے. آئیے اس صورتحال پر مبنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے خلاف بڑا فیصلہ. انخلا کا عمل حکومت کی دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد مزید تیز ہو چکا ہے. گزشتہ روز 5030 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے پاکستان سے واپس افغانستان روانہ ہوئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 9,71,000 سے زائد افغان شہری پاکستان چھوڑ چکے ہیں. حکومتی حکام کے مطابق غیر قانونی رہائش رکھنے والے افراد اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری ہے. تاہم ترجمان حکومت کا کہنا ہے کہ انخلا کے عمل کو باعزت شفاف اور منظم رکھا جا رہا ہے تاکہ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو. ادھر حکومت پاکستان کی جانب سے واپس جانے والوں کو خوراک اور صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ان کا سفر آسان اور محفوظ بنایا جا سکے. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے دکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے 5 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دکی کے علاقے میں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 مسلح افراد ہلاک ہوئے. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک شرپسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ سی ٹی ڈی حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجنا شروع ہو گئی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی کا افتتاح کریں گے. منڈی میں پارکنگ کے ریٹس آدھے کر دیے گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹر مویشی منڈی انتظامیہ شہاب علی نے بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا پاس 50% کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا جبکہ جانوروں کی ادویات بھی نصف رقم پر دی جائیں گی. انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی کے لیے منڈی کے راستوں پر 20 سے زائد پکس لگائی گئی ہیں. شہاب علی نے مزید بتایا کہ منڈی میں اب تک 200 جانور لائے جا چکے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم نے خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نقصان کی تفصیل جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پختونخوا میں 16 اپریل سے اب تک بارشوں کے باعث حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہوئے. بارشوں کی وجہ سے مختلف حادثات میں 9 افراد زخمی بھی ہوئے. پی ڈی ایم کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 1 مرد 1 خاتون جبکہ زخمیوں میں 4 مرد 3 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں. خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. رپورٹ کے مطابق حادثات چارسدہ، خیبر، شانگلہ، بٹگرام اور چترال لور میں پیش آئے. اور اب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی جاری ہے. تازہ کارروائی میں مزید 64 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں جمعے کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 64 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک دکان پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے جبکہ خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید ہوئے. خان یونس کے زیتون محلے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام
قیام نے خبردار کیا کہ غزہ کو فوری خوراک کی ضرورت ہے کیونکہ لاکھوں افراد بھوک کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج روم میں منعقد ہوگا۔ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایرانی آفیشلز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت مانگی ہے کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران خواب دیکھنا چھوڑ دے، وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پشاور زلمی کے اسپن بولنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ T20 میں پاور پلے اہم ہوتا ہے۔ پشاور زلمی کو پاور پلے میں اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ پشاور زلمی پاور پلے میں بہترین کھیل لے تو کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے۔ اسپن بولنگ کوچ کا کہنا تھا کہ کنڈیشنز کے حساب سے پلینگ 11 بنائیں گے اور ہم اہم کردار ادا کریں گے۔ دونوں لیفٹ آرم اسپنرز کو پلینگ 11 میں شامل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپنرز کو بیٹرز ہٹ لگائے جاتے ہیں جس پر وکٹیں مل جاتی ہیں، چھکے پڑ جائیں، لیکن اسپنر اگر وکٹیں لے لیں تو ٹیم کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بیٹر کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی لیکن بالر اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائے۔ پاکستان کی بالنگ پریکٹس میں کمی کی وجہ سے کمزور ہے۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے 8ویں میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دے دی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رنز بنائے۔ جیمز ون 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ڈیوڈ وارنر نے 31 اور ٹم سائفرٹ نے 27 رنز بنائے۔ جواب میں کوئٹہ کی ٹیم 176 رنز کے ساتھ صرف 119 رنز تک محدود رہی۔ کپتان سعود شکیل 33 اور محمد عامر نے 30 رنز اسکور کیے۔ کراچی کی شاندار بالنگ کے سامنے کوئٹہ کی بیٹنگ لائن بے بس دکھائی دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز 4 اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 2 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری، موسلادھار بارش اور یالہ باری سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے پیش نظر پیشگی اقدامات کے لیے متعلقہ اضلاع میں ضلع انتظامیہ کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم اے نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹاف کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 20 سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج سے درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کا اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ کل سے سمندری ہوائیں بند رہیں گی، اس سے درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ کراچی میں کل سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ رات کو بھی موسم معمول سے زیادہ گرم ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سورج کی براہ راست تپش سے بچیں، دن کے اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کیا جائے، گرمی سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ناظرین، ملک کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی تاجر علی شیخانی نوجوانوں کو بے روزگاری سے چھٹکارا دلانے میدان میں آ گئے۔ بولے، ہم ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، نوجوان معروف فوڈ چین کا حصہ بنیں، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں نئی فوڈ ڈیلیوری ایپ کا افتتاح معروف تاجر علی شیخانی نے کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخانی گروپ کے سربراہ علی شیخانی نے کہا کہ نئی ایپ کا مقصد پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے 5 لاکھ نوجوانوں کو نہ صرف روزگار فراہم کیا جائے گا بلکہ جو رائڈرز اس ایپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا اسے تنخواہ کے ساتھ ساتھ فیملی انشورنس بھی فراہم کی جائے گی۔ ہزاروں کمپنیز ہیں جو انشورنس پرووائڈ کرتی ہیں کارپوریٹ کمپنیز میں، کارپوریٹ کمپنیز کے امپلائیز کو، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ میک شور کریں گے کہ ہم انشورنس لیں ان لوگوں کے لیے، تاکہ جو تکلیف میں ہیں، جو رائڈرز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی بائک ٹوٹ جاتی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہوتے، تاکہ انشورنس کورز کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایپ کو بناتے ہوئے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود نوجوانوں کے لیے روزگار ملک میں لے کر آیا۔ انیشیل جاب جو نوکریز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آفس کی جابز ہیں،
رائڈرز کی ہیں اور جو ہوم شیف ہیں ان کی ہے. تو 50,000 سے سٹارٹ کریں گے اور 5 لاکھ تک لے کے جائیں گے. اس سے قبل JTC کے سربراہ ظفر عباس کی جانب سے علی شیخانی کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا. کامیڈی کی دنیا میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہی نہیں خود ایک تاریخ ہوتے ہیں. کہوں کہ بے تاج بادشاہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن کامیڈی کو نیا انداز دینے والے عمر شریف کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کیا کھانے پینے کا رواج نہیں ہے شاید. کیا بات کر رہے ہو یار, رزق کی بات کی روٹی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اللہ رازق اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے مہمان اپنا رزق خود لاتا ہے. لائے ہو ارے کچھ لائے ہو, شاپر میں بریانی کو لائے ہو. آج ہے اس فنکار کی سالگرہ جس نے قہقہوں کو پہچان دی, جس کی مزاحیہ جملوں پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں 19 اپریل 1955 کو جنم لینے والا یہ لڑکا کب کامیڈی کی دنیا کا بادشاہ بن گیا نہ وہ خود جانتا تھا نہ زمانہ. محمد عمر نامی اس ہنستے بولتے نوجوان نے 14 سال کی عمر میں اسٹیج پر قدم رکھا اور 1974 میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. شوبز کی دنیا میں آنے کے بعد وہ عمر شریف کے نام سے جانے گئے, ایک ایسا نام جو بعد میں جنوبی ایشیا کے کنگ آف کامیڈی کہلایا. 1980 میں پہلی بار ایک آڈیو کیسٹ کے ذریعے ان کی پہچان بنی اور پھر ان کی بے ساختہ, برجستہ اور خالص اداکاری نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. تم ان کو ذرا میت بن کے دکھا دو. ابے اتنی سی ٹانگیں وہ بھی سکیل لی. کھول ٹانگ اپنے آپ کو کھول دو. کتنا کھلو بھائی, یہیں ہے بھائی, یہیں تک ہے. جنازے کا پھیلاؤ یہیں تک ہے. ان کا تاریخی اسٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر آج بھی پاکستان کے اسٹیج کا سب سے مشہور, سب سے کامیاب ڈرامہ مانا جاتا ہے. اتنا مشہور کہ بھارت کی کئی فلموں میں اس کے مکالمے تک دہرائے گئے. اس ڈرامے کے 4 حصے پیش کیے گئے اور ہر بار سے شائقین نے ہاتھوں ہاتھ لیا. عمر شریف کے دیگر مقبول اسٹیج ڈراموں میں دلہن, میں لے کر جاؤں گا, سلام کراچی, انداز اپنا اپنا, میری بھی تو عید کرا دے, نئی امی پرانا ابا, یہ ہے نیا تماشا, یہ ہے نیا زمانہ, یس یس عید, نو سر عید, عید تیرے نام, سمت بانڈ 007, لاہور سے لندن, انگور کھٹے ہیں, پیٹرول پمپ, لوٹ سیل, ہاف پلیٹ, عمر شریف ان جنگل, چودھری پلازا وغیرہ شامل ہیں. عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف, ہدایتکار اور اداکار وہ خود تھے اور ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے. عمر شریف صرف کامیڈین نہیں بلکہ ایک مکمل فنکار تھے. اداکار, رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, شاعر, کمپیئر اور کمپوزر. انہوں نے فن کے ہر شعبے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. ان کی کامیڈی محض ہنسی نہیں تھی, وہ معاشرتی مسائل پر طنز بھی کرتے تھے, دل چھو لینے والی بات بھی کہہ جاتے اور ایک لمحے میں آنکھیں نم اور ہونٹ مسکرا دیتے. ٹی وی, اسٹیج اور فلم تینوں میڈیمز پر راج کرنے والے عمر شریف پاکستانی شوبز کے وہ لیجنڈ بنے جنہیں تمغہ امتیاز جیسے اعلیٰ قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا. ان کی خدمات صرف پاکستان تک محدود نہ رہی بلکہ بھارت, مشرق وسطیٰ, امریکہ اور یورپ میں بھی ان کے مداحوں کی بڑی تعداد ہے. مشہور بھارتی کامیڈینز نے انہیں اپنا استاد مانا اور اعتراف کیا کہ جو عمر شریف نے کیا وہ کوئی نہ کر سکا. سال 2021 میں عمر شریف طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے, مگر ان کے قہقہے, ان کی باتیں اور ان کی یاد آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے.